اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد، فمن کلام الحکیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ومن کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ 1400 سال سے سید الشہداء ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا ذکر اور یاد اور ان کی عزاداری جاری ہے۔ سید الشہداء جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، قرآن کی متعدد آیات اور بہت ساری احادیث نبوی میں نواسہ رسول کی عظمت کا اظہار کیا گیا ہے۔ کربلا سید الشہداء کی قربانی یعنی حریت فکر، آزادی، ظلم کے خلاف احتجاج۔ عموماً ایک سوال کیا جاتا ہے کہ انبیاء اور علما کی تاریخ میں تو بہت سی شخصیات گزری ہیں، یہ 1400 سال سے کیا وجہ ہے کہ جب بھی محرم آتا ہے تو سید الشہداء کا ذکر نئے سرے سے شروع کیا جاتا ہے، اور اتنے تسلسل سے سید الشہداء ابا عبداللہ حسین کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ تو ایک آسان اور سیدھی سی بات ہے کہ انبیاء تو 1,24,000 ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہر سال منائی جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ تحفظ دین اور تحفظ وحدانیت کے لیے ہے۔ تو جس طرح 1400 سال سے نہیں بلکہ ہزاروں سال سے حضرت ابراہیم کی یاد منائی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کوم درسونه متکربلا کی رکڑی دی وی که یو درس د امن د برادره و د اخوت و مروت سبک هم مترکڑی دی دا دوی میاشتی پکار دیر امن و امان سره تیری شی، ولی دا دو میاشتو که صرف اهل تشی غم جندی بلکه څومره مسلمانانی جهان دی چیتا که اوی زندگی کوي دغو میاشتو که امام حسین علیہ السلام آقا عظیم قربانی تا آقا د کربلا میدان که پیش کرلا ویری کرلا، نو هر جای که مسلمان تا آقا جان تا مسلمان یایی و در رسول الله کلمه یایی، نو آقا د امام حسین غم کے غم جندی۔ خداوند متعال رب ذوالجلال نے 4 مہینوں کو قرآن کریم میں حرمت کے مہینے قرار دیے ہیں، احترام کے مہینے، جن میں سے ایک ماہ ذیقعدہ ہے اور ایک ماہ ذی الحجہ ہے اور ایک ماہ محرم الحرام ہے اور چوتھا مہینہ رجب المرجب ہے۔ تو ان 4 مہینوں کے حوالے سے قرآن کریم کا خصوصی حکم ہے کہ ان مہینوں میں اہل قبلہ، اہل ایمان اور اہل توحید یعنی مسلمان آپس میں بھائی چارے اور محبت کے ساتھ رہے، لڑائیاں جھگڑے اور نفرتیں نہ کرے، پیار محبت کے ساتھ آپس میں رہے اور مشرکین اور کفار کے خلاف جو ہے لڑے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، دستور بھی ہے، آئین بھی ہے، اور ہمارے ملک میں ماشاءاللہ مسلمان جو ہے وہ اکثریت میں ہیں، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ قرآن کے اس حکم کے سامنے تسلیم ہو جائے کہ ہم اس ماہ محرم میں آپس میں محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، الفت کے ساتھ رہیں، اور جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یعنی عالمی توحیدی جو طاقتیں ہیں، امریکہ اور اسرائیل اور اس طرح فرانس اور دوسری طاقتیں ہیں جو آئے روز اسلام کی مقدسات کی توہین میں مصروف ہیں، اور ان کے خلاف یک زبان ہو کر آواز احتجاج بلند کریں۔ ماہ محرم میں جو واقعہ رونما ہوا اور فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے، اور امام حسین علیہ السلام کا یہ بیعت نہ کرنا اس کا مقصد کیا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ یہ سب ایسے سوالات ہیں جو کربلا کے واقعے کے متعلق ضرور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا جواب بھی ضروری ہے۔ قلت وقت کے نتیجے میں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک محرم اور امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کا مقصد اصلاح امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا
کہ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت گمراہی کی طرف چل پڑی ہے، گمراہی کی راہ پر چڑھ پڑی ہے، اور اس گمراہ راہ پر جانے کے نتیجے میں اب زمینہ ہموار ہوا کہ یزید جیسا فاسق فاجر انسان ممبر اسلامی پر، حکومت اسلامی پر، نظام اسلامی پر مسلط ہو، اور جو قربانی انہوں نے دی ہے اس قربانی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انبیاء اور علما کی تاریخ میں جو کردار نواسۂ رسول سید الشہداء کا ہے، انہوں نے توحید کو بچایا، رسالت کو بچایا، انبیاء کی قربانیوں کو بچایا، قرآن کے پیغام کو بچایا۔ تو جس طرح ابراہیم کو قربانی کی یاد مسلمانوں پر واجب ہے، اسی طرح نواسۂ رسول جو وارث ابراہیم ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی قربانی کی یاد بھی تا قیام قیامت بلکہ بعد قیامت بھی یہ سید الشہداء کا عالم اسلام پہ نہیں بلکہ عالم انسانیت پہ ایک احسان ہے کہ انہوں نے انسانوں کو بچایا، انسانیت کو بچایا، آزادی دی، اور ظلم کے خلاف ایک ایسے احتجاج کی مثال قائم کی جس کی نظیر تاریخ ادیان میں نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کی اس حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ حدیث کئی 100 کتابوں میں موجود ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ دنیا میں ہدایت کا چراغ اور آخرت میں نجات کی کشتی ہیں۔ ہمیں دنیا میں ہدایت کی ضرورت ہے، آخرت میں نجات کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے تو ہمیں سید الشہداء کے پاس آنا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام دا قربانی دی دا پارا ویر نکرلا، دا الوگتن دا بچه و سرا کربلا تتللا، دا دی دا پارا نوا، تا نعوذ بالله من ذالک یزید سر و شخصی مسئله و نه، چونکه دو فکرون و یو طرف تا دا حسین فکر و بل طرف تا دا یزید فکر و دی واجن امام حسین علیہ السلام ویلت مثلی لا یبای و مثل یزید دشینه ویلت دا حسین دی یزید بیعت نکوم بلکه ویلت امام پشان چوک هم ویلی نبی آقا دی یزید پشان کسر بیعت نشی کوله ویلی یزید خدای حرام حلال کوله حلال بی حرام کوله، اما د زهراز بی حسین باندی دچی وقت که واجب و آقا مدینه پریگ دوی، مکه تلارشی مکه پریگ دوی، کربلا تلارشی والد آقا عظیم قربانی ویر کی۔ انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو یقیناً کربلا اس امت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی مطلب ایک طرف یزیدی اور ایک طرف حسینی۔ حسینی وہ لوگ ہیں جو جن کو انسانیت کا لحاظ ہے، انسانی اقدار کا لحاظ ہے، تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچایا، انسانی اقدار کو احیا کیا۔ دیکھیں کہ پورا عالم کفر ہم پر مسلط ہے، اور اسلامی ممالک میں دہشت گردی ہے، تنفر ہے، بگاڑ ہے، ناامنی ہے، اور اقتصادی بحران ہے، تعلیمی بحران ہے۔ یہ سب کچھ جو نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے عالم اسلام میں دیکھ رہے ہیں، یہ ان نظاموں کا بویا ہوا درخت ہے اور فصل ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں آج۔ مگر از مقصد آقا دا حسین قربانی آقا دا انسانیت آزاده دا پارا یقیناً که امام حسین علیہ السلام آقا عظیم قربانی نوی ویر کردن با هر یو انسان اخفل زای که غلام بو آقا متد آزاده درس را کرلونن الحمدلله سر پاکستان نده، سر انڈیا نده، سر بنگلادیش نده، سر ایران نده، افغانستان نده، بلکه څومره دنیا طول دنیا که څومره ملکونه دي چې هغوی کې مسلمان پاتې کېږي هغوی د امام حسین علیه السلام غم مناب کوي او موږ به هم دغه غم د حسین
مخکې هم مناو شوی دی، اوس هم مناو کیږي. اب هم دغه د امام حسین علیہ السلام غم مناو کیږي. کربلا کی اگر ہم دیکھیں وہ محدود تعداد جو تاریخ نے 72 بتائے ہیں، تو ان 72 تعداد میں بھی ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے. اس میں سے مطلب اس زمانے کے جتنے بھی مسالک تھے تو ہر مسلک کے لوگ آزاد لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے ظلم اور جبر کے خلاف قیام کیا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے پورے نظام کو اصلاح کرنے کے لیے قدم اٹھایا. یہ نہیں کہا کہ میں صرف یزید کا مخالف ہوں، بلکہ فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسا کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کہ امام حسین علیہ السلام جیسا انسان، اس کی راہ والا انسان یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کرے گا اور اس کے مخالفت میں کڑا ہو جائے گا. آزاداری د مویو آئینی و قانونی حق دے. دیکھیں مو ہیچ قسم تا رکھوات برداشت نشو کولے و نمو داغ برداشت کولے شو. آزاداری د امام حسین بکوار دے چر دے والے دے ننوی نا ایمو مرجی دے مودو حسین روڈ باندھ مناو کھو، یا چولو کے گلیانو کے مناو کھو، یا منبڑی کے مناو کھو. داغ دمو آئینیو قانونی حق. لہٰذا ہم نے کربلا سے یہ درس لینا ہے کہ ہم نے مصلح بننا ہے اور دنیا میں امن قائم کرنا ہے اور انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، ظلم کو زمین سے مٹانا ہے اور ایک نظام اسلامی، حکومت اسلامی جو پورے عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت پر ایک ایسی حکومت قائم ہو جو عدل و انصاف پر مبنی ہو اور انسان کی خدمت کرے. اللہ رب العزت داغت بینیاشتی امان و امن و امان میاشتی دی. امن و امان سر مباندی و بسلی کی دشمنان دا ازدره خپلو منصوبو کی کامیاب ما کی. و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته.